لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعمار أمتي من 60 إلى 70 مرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار پر وقار میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسٹیج پر باوقار علماء نعت خواں حضرات تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگی میں آپ سب حضرات نعت و منقبت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے 4 مصرے علامہ عدیم مکن پوری علیہ الرحمہ نے رسول گرامی وقار صاحب الاولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کچھ اس انداز میں بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں حسان الہند حضرت علامہ عدیم مکن پوری کہ بروز حشر جب دیں گے حساب اول سے آخر تک، بروز حشر جب دیں گے حساب اول سے آخر تک، غلام ان کے رہیں گے کامیاب اول سے آخر تک۔ بروز حشر جب دیں گے حساب اول سے آخر تک، غلام ان کے رہیں گے کامیاب اول سے آخر تک۔ یہ سمجھے جب پڑھا ہر ایک باب اول سے آخر تک، یہ سمجھے جب پڑھا ہر ایک باب اول سے آخر تک، ہے مدح مصطفیٰ ام الکتاب اول سے آخر تک، ہے مدح مصطفیٰ ام الکتاب اول سے آخر تک، بروز حشر جب دیں گے حساب اول سے آخر تک۔ پھر فرماتے ہیں کہ زینت نجم و قمر ہے رخ زیبا تیرا، بانٹتا پھرتا ہے خورشید اجالا تیرا، مدح خواہ ہے تیرے توریت و زبور و انجیل، اور قرآن ہے بھرپور قصیدہ تیرا، اور قرآن ہے بھرپور قصیدہ تیرا، باعث نجم و قمر رخ زیبا تیرا۔ جناب والا، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سنایا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے عنوان کے تحت اور 2 اللہ کی عظیم المرتبت اول العزم شخصیات ذوات بابرکات شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و حضور پرنور سرکار سیدنا بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہما کی مقدس ذات بابرکات کی زندگی کا جو اصل مقصد تھا، ان کی حیات مستعار کا جو مقصد عظیم تھا، مقصد اولین تھا، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں رسمی گفتگو سے ہٹ کر چند قیمتی باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، دیکھیے ابھی پچھلا مہینہ جو گیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ ہے، آمد کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا مہینہ ہے، 11ویں شریف، اور اس کے بعد کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ حضور قطب المدار کی عرس کا مہینہ ہے۔ بالتسلسل 3 مہینے، سب سے پہلا مہینہ جو گزرا ابھی وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ تھا، حضور کی میلاد کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد سرکار غوث الاعظم سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار۔ ہم اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچا کر صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو ایک نمونے عمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں، کس کے پیچھے چلیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، چاہے وہ گناہ کرتا ہو، کتنے گناہ کرتا ہو، لیکن اس سے پوچھو کہاں جاؤ گے تو کیا کہے گا؟ جنت میں جائیں گے۔ جنت جانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا اور جنت جانے کی خواہش ہے۔ تو جنت اگر تم چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں کے راستوں کو موڑنا پڑے گا، آپ کو زندگیوں کے روٹ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف میں بیٹھ کر مردہ دلوں کی مسیحائی کی ہے،
مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے، زندوں کو زندہ نہیں، جو دل مر چکے تھے، جن دلوں میں فتنے آ چکے تھے، جن دلوں میں کفر و الحاد کی تاریکی چھا چکی تھی، جو دل پس مردہ ہو چکے تھے، اسلام و دین سے دور ہو چکے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی وعظ کی محفل میں آتا تھا، تقریر سنتا تھا، آپ کے ذوب و جلال کا یہ عالم تھا، آپ کے لبوں سے نکلنے والے قیمتی جواہر، قیمتی مول اس کے دل پر جا کر پڑتے تھے تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج کی تقریریں، آج کے بیانات میں وہ دم نہیں رہا کہ آج آنے والا ایک ہمارا نوجوان ہمارا خطاب سنے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دے، اس کی دل کی دنیا کو بدل دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد یوم القیامہ علی ما ماتا، جو شخص جس حال میں مرے گا، جس کو جس حال میں موت آئے گی، قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں اٹھایا جائے گا، اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ آپ اچھے کام نہیں کرتے، آپ گناہوں والے کام کرتے ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لمحہ لمحہ آپ کی زندگی کا گناہوں میں بسر ہو رہا ہے، آپ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے، آپ حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے، آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، نوافل کا بھی اہتمام نہیں کرتے، آپ اللہ کے فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتے، آپ رسول اللہ کے فرامین ارشاد پر بھی عمل نہیں کرتے، رسول اللہ کی زندگی کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر آپ کی زندگی کس راستے پر جا رہی ہے؟ آپ کس طرف نکل چکے ہیں؟ آپ کی زندگی کا راستہ کدھر ہو چکا ہے؟ آپ تو غلط راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور جس حال میں پھر موت آئے گی، اب جس حال میں تمہیں موت آئے گی، قیامت کے دن جب تم اپنی قبر سے نکالے جاؤ گے، تو اگر تمہیں جوا کھیلتے موت آ گئی، تم جوا کھیل رہے تھے، تم پر موت آ گئی، اب قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تو اپنی قبر سے جوا کھیلتے نکلو گے۔ تم شراب پیتے، تم کو موت آ گئی، قیامت کے دن جب تم اپنی قبر سے نکلو گے تو شراب پیتے اٹھائے جاؤ گے۔ جھوٹ بولتے اگر تمہیں موت آ گئی تو قیامت کے دن جب اپنی قبر سے باہر آؤ گے تو جھوٹ بولتے ہوئے آؤ گے۔ جس حال میں کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون کما تبعثون تحشرون، حضور نے فرمایا جو جیسی زندگی گزارے گا اس کو اسی حال میں موت آئے گی، اور جو جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اور جس حال میں اٹھایا جائے گا اسی حال میں اس کا حشر کیا جائے گا۔ خواب غفلت سے باہر آؤ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ جنت دے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، بے شک مرنے کے بعد تمہارا اجر تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے کر دیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال کی پوری کتاب تمہارے سامنے ٹانگ دی جائے گی، اور کہنے والا کہے گا اقرا کتابک بنفسک اليوم علیکم حسیبا، پڑھ لے جو تو نے سیاہ کارنامے زندگی میں کیے تھے، تو کسی کا حق مارا تھا، کسی کو ناجائز ستایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو پریشان کیا تھا، کسی کا پیسہ لے کر واپس نہیں کیا تھا، کسی کی بیٹی کو ستایا تھا، کسی بوڑھے باپ کو پریشان کیا تھا، اپنے ماں باپ کو اذیت دے دی، آج تیری زندگی کے کالے کرتوت، تیری زندگی کے کالے کارنامے، تیری پوری زندگی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس تیری کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، آج تو پڑھ لے اور اپنا حساب کر لے۔ جب قیامت کے دن تمہاری آنکھ کھلے گی، حضور مولا علی نے فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، مولا علی کا ارشاد ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب ان کی آنکھ کھلے گی۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت میں، جب مریں گے تب ان کی آنکھ کھلے گی۔ بڑا گہرا جملہ ہے، جب مریں گے تب ان کی آنکھ کھلے گی۔ آپ لوگ سوئے ہوئے، ہم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70 سنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی، 60 سے 70 سال سے 70 سال تک ہوگی۔ اور یہ اس امت کی عمر 60 سے 70 زیادہ نہیں ہے، 60 تک پہنچتے پہنچتے 400 بیماریاں آ جاتی ہیں، شوگر ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ، کوئی پیٹ کا بیماری، کوئی معدے کی بیماری، گردے کی بیماری، پیشاب کی تکلیفیں۔ 60 سال میں 6 ڈاکٹروں سے اپائنٹمنٹ لیتا ہے بندہ، پھر نہ نماز پڑھی جاتی، نہ تسبیح چلتی ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کام کر پاتا ہے، جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو زکوٰۃ خیرات صدقات سے بھی محروم رہتا ہے۔ عمر کون سی اچھی ہے میرے بھائیوں؟
15 16 17 18 19 20 سال والی عمر، 25 سال والی، 30 سال والی، اس عمر میں آپ کے جسم کے اعصاب مضبوط ہیں. سردی میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے تو اثر نہیں ہوگا، گرمی میں گرم پانی سے وضو کرو گے تو جسم کمزور نہیں پڑے گا. سب سے زیادہ شیطان محنت کرتا جوانوں پر، نوجوان امت کو سب سے زیادہ ورغلاتا ہے، اور حضور نے فرمایا نوجوانوں کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ اللہ بوڑھے کی عبادت کو نہیں پسند کرتا، ادھیڑ کی عمر کو نہیں پسند کرتا. سب سے زیادہ اللہ جس کی عبادت سے خوش ہوتا ہے وہ نوجوان ہے. نوجوان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں پر اپنے عرش کا سایہ کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لا یذلہم، 7 لوگ وہ خوش نصیب ہیں. قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے، دماغ پک رہے ہوں گے، دماغ ابل رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا انہی لوگوں میں قیامت کے دن بھیڑ میں 7 لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. حضور نے فرمایا اس میں ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، ایک نماز ظہر پڑھے نماز عصر کی فکر ہو جائے، نماز عصر پڑھ کے آئے نماز مغرب کی فکر ہو جائے، مغرب پڑھ کے آئے تو عشاء کی فکر ہو جائے، عشاء پڑھ کے آئے تو فجر کی فکر ہو جائے. ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور فرمایا رجل تصدق بصدقۃ اخفاہا، حضور نے فرمایا ایک وہ شخص جو خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈالے اور کسی کو پیسہ دے دے، مدد کر دے، اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی نہ جان پائے. اگر تم کو حالت ایمان پر مرنا ہے، یہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں، یہ تقریروں کے پروگرام کیوں سجائے جاتے ہیں، یہ علماء کو کیوں بلایا جاتا ہے کہ آپ دین اسلام پر چلتے رہیں، قرآن پر عمل کرتے رہیں، رسول اللہ کی کامل ترین پیروی کرتے رہیں. اور جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور تمہاری سانس گلے میں اٹک جائے، معلوم یغرغر، جب موت کا غرغرہ تمہاری حلق میں چلنے لگے تو تمہارا ایمان تم سے سلب نہ کر لیا جائے. میرے جوانوں، بڑے غم کی بات ہے، ہزاروں فتنے پیدا ہو چکے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک روز مدینے کے ایک صحابی کے گھر کی چھت پہ چڑھے اور کہا لوگوں میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ رہا. یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر گھر میں فتنے آ جائیں گے اور بارش کے قطروں کی طرح وہ برسیں گے فتنے. آج فتنوں کا دور ہے، الہاد کا دور ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ. ایمان کو لینے کے لیے سب تم تب لپک رہے ہیں. سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے جو ہمارے ایمان پر حملہ کرتا رہتا ہے. اور حضرت امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر موت طاری ہوتی ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو شیطان اپنی پوری ذریات کے ساتھ، اپنی پوری نسل کے ساتھ اس مرنے والے کے سراہنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. شیطان مرنے والے کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، نزا کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اس کے باپ کی شکل میں، اس کے دادا کی شکل میں، اس کی بیوی کی شکل میں، اس کے بیٹے کی شکل میں، اس کے پردادا کی شکل میں. کیا کرتا ہے؟ مرنے والے سے کہتا ہے، قرآن عظیم کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر انی بریء انی اخاف اللہ. قرآن کہتا ہے شیطان کی مثال تو اس انسان کی طرح ہے کہ جو تمہارے پاس مرتے وقت آتا ہے، کہتا ہے کفر کرو، اکفر، کفر کرو، تو تم مرتے وقت کفر کر دیتے ہو. کیا کرتے ہو؟ مرتے وقت تم کفر کرتے ہو. کیسے کفر کرتے ہو؟ شیطان تمہارے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور تمہاری روح گلے میں ہوتی ہے، معلوم یغرغر، حضور نے فرمایا غرغرہ چلنے لگتا ہے. شیطان سرانے کھڑا کہتا جس دین پر تم چل رہے ہو، جس دین کو تم فالو کر رہے ہو، جس دین پر تم قول و قرار کر رہے ہو، یہ دین سچا نہیں ہے، یہ دین سچا نہیں ہے. اس دین کو تم چھوڑ دو. تمہارے والد کی شکل میں آتا ہے اور تم والد کی بات نہیں مانو گے، مانو گے نا؟
اگر باپ کی بات نہیں مانی ان کی شکل میں آئے گا تو تم نے لاہور پڑھ دیا تمہارا ایمان مضبوط ہے چلا جائے گا. ہر ایک کی شکل میں آئے گا, ہر ایک کی شکل میں آئے گا, تم کو دعوت دے گا کفر کی, جب تک تم سے وہ کفر نہیں کر لے گا پیچھے نہیں ہٹے گا. امام غزالی فرماتے ہیں اگر تم نے زندگی میں نیک اعمال کا ذخیرہ کیا ہوگا, حضور کی سنتوں پر چلے ہوگے, حضور کی سنتوں پر پابندی کی ہوگی, حضور کی سنتوں پر قدم رنجا رہے ہوگے, حضور کی سنتوں کو پکڑے رہے ہوگے, تو شیطان بار بار آئے گا تمہارے سرانے لیکن تم سے کفر نہیں کروا پائے گا, تمہیں کفر کی طرف نہیں ڈھکیل پائے گا, اور تمہیں حالت ایمان میں موت آئے گی. دیکھیے ایک بندہ پوری زندگی نماز پڑھتا ہے, پوری زندگی روزے رکھتا ہے, پوری زندگی صدقہ خیرات مکہ مدینہ تمام ولیوں کی زیارتوں پر جاتا ہے, لیکن اگر موت ایمان پر نہیں آئی تو سب بیکار ہے. موت اگر ایمان پر نہیں آئی تو تمہارے روزے, نماز, زکوٰۃ, خیرات, عبادات, نوافل, صدقات سب بیکار ہے. اگر تمہیں آخری وقت موت ایمان پر نہیں آئی, کفر پر موت آ گئی, تو حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. 60 سال 65 سال کی زندگی نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, خیرات, بزرگان دین, عرس, چہلم, فاتحہ سب کچھ کیا, بوقت نزاع موت کے وقت شیطان آیا, تمہارا ایمان چھین کر لیے گیا اور تم نے کفر کا قول کر دیا, موت کفر پر آ گئی, اب تمہیں جنت نہیں ملنے والی, اب تم جہنم میں جاؤ گے کیونکہ شیطان تمہارا ایمان سلب کر کے لے گیا. امام غزالی فرماتے ہیں شیطان کی پوری جماعت آتی ہے مرنے والے کے سامنے, اللہ اکبر, یہ تم پر بھی وقت آئے گا, ہم پر بھی آئے گا, علماء پر بھی, صوفیہ پر بھی, اہل اللہ پر بھی یہ وقت آیا, بڑے بڑے اللہ والوں پر, بڑے بڑے صوفیوں پر یہ وقت آیا کہ شیطان ان کے بھی سرانے کھڑا ہو گیا, تم کیا ہو ہم کیا ہے مویا, ہماری تمہاری تو ذات بڑی چھوٹی ہے, بہت چھوٹے ہم لوگ ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے, ایک مشت خاک کی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کے جو اکابر, اللہ کے جو محبوب بندے ہیں, جب ان کی نزاع کا وقت آیا تو شیطان ان کے بھی سرانے کھڑا ہو گیا آ کر, اور سوچا کہ ان کا بھی ایمان سلب کر لے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں. امام جوزی, محدث ابن جوزی کی کتاب صفت الصفوہ میں یہ واقعہ نقل ہے. امام نجم الدین کبریٰ, امام نجم الدین کبریٰ جن سے سلسلہ کبرویہ جاری ہوا ہے, یہ بہت بڑے اللہ کے ولی, صوفی, اللہ والی ذات, شخصیت, اولو العزم شخصیت. اور اس وقت ایک امام تھے امام رازی, بہت بڑے عالم, قرآن کی تفسیر ہے ان کی تفسیر کبیر. امام رازی بہت بڑے عالم, تمام کتابیں لکھی, قرآن کی تفسیر لکھی, بہت بڑے فاضل تھے, اور ان کو اپنے علم کا زوم تھا, علم کا غرور تھا. نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے ان کو نیچے بٹھالا, اپنے برابر میں نہیں بٹھالا, ان کا زوم توڑا علم کا, یہ آئے کہ ہم مرید ہو جائیں. تو بہت دنوں کے بعد یہ نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. امام رازی علیہ رحمہ جنہوں نے تفسیر لکھی, بڑی کتابیں لکھی, وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں ان کے شاگردوں نے لکھا کہ جب امام رازی کی موت کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے قریب آیا اور کہنے لگا رازی ثابت کرو کہ خدا ایک ہے. رازی ثابت کرو کہ خدا ایک ہے. امام رازی کون ہیں؟ تفسیر کبیر لکھنے والے, بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے مفسر قرآن. شیطان آیا کہا ثابت کرو اللہ ایک ہے. امام رازی نے دلیل دی, خدا کے ایک ہونے پر شیطان نے توڑ دی. پھر کہا ثابت کرو خدا ایک ہے. پھر امام رازی نے دوسری دلیل دی, شیطان نے توڑ دی, وہ بھی معلم الملکوت رہ چکا ہے, فرشتوں کا استاد, اس کے پاس بھی تمام دلیلیں ہیں. توڑتا گیا, دلیل دیتے گئے, توڑتا گیا, 300 دلائل قائم کی امام رازی نے, شیطان نے 300 دلیلیں توڑ دی. امام رازی پریشان, حالت خراب کہ اب کیا کریں, کوئی دلیل نہیں بن رہی, کوئی دلیل نہیں بن رہی کہ ہم شیطان کو خائب و خاسر کریں, شرمندہ کریں. آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ بغداد کی ایک مسجد میں بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں, نماز ادا کرنے کی تیاری میں ہیں. دیکھا کہ مرید پریشان ہے, دیکھا کہ رازی پریشان ہے, میرا مرید ارشد خلیفہ پریشان ہے. امام نجم الدین کبریٰ نے ایک مشت پانی لیا وضو کا اور پھینک کے کہا اے رازی کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں, بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں.
جب راضی نے کہا کہ میں کوئی دلیل نہیں دیتا، میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، تب شیطان ان کے پاس سے گیا۔ یہ مرشد کا کرم، اگر شیخ صحیح مل گیا تو مرید کا بیڑا پار ہے، اور اگر شیخ مرشد صحیح نہ ملا تو مرید کا بیڑا غرق ہے، بیڑا غرق ہے۔ میاں کوشش کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اگر موت ایمان پر نہیں آئی تو تمہاری 65 سال کی عبادتیں سب اکارت، تباہ، کوئی فائدہ نہیں گا۔ 50 حج کیے بیکار، 5 وقت کی نمازیں پڑھی بیکار، پوری عمر کے روزے رکھے بیکار، پوری عمر صدقات کیے بیکار۔ اگر ان عبادتوں میں خلوص تھا، ان عبادتوں میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو یعلا کی حدیث، اگر کوئی شخص پہاڑ کی ایک چٹان میں بیٹھ کر عبادت کرے اور اس پہاڑ میں کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، اس کے اندر بیٹھ کے وہ نماز پڑھے، حضور نے فرمایا صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو مخلوق پر ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چٹان میں بیٹھنے والے نمازی کی نماز کو مخلوق میں واضح کر دے گا۔ عبادت کا غرض اللہ کو راضی کرنے کا ہو، چپکے سے صدقہ کرو، ظاہر نہ کرو۔ صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا، اور مخلوق کے لیے ہے تو تمہاری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ میں بیان کر رہا تھا کہ ایسے عمل کرو جو تمہیں بوقت موت ایمان والی زندگی نصیب ہو۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت تھے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے تو مجھ پر یہ رحم فرمانا کہ میں اپنی قبر میں بھی نماز پڑھوں، میں اپنی قبر میں بھی نماز پڑھوں۔ یہ ثابت بنانی اپنی زندگی میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جب مجھے موت آئے میں قبر میں جاؤں تو مجھے قبر میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، جس طرح سے تیرے انبیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بے شک اللہ کے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یا اللہ یہ صفت، یہ جزا، یہ صلہ مجھے بھی عطا فرمانا۔ ثابت بنانی بہت بڑے ولی، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک ہم عصر، ان کے ایک دوست، ان کے ایک شاگرد حضرت حمید الطویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دفنانے کے لیے آئے اور ان کو قبر میں لٹارا اور اوپر کے تختے وغیرہ اینٹیں صحیح کرنے لگے۔ اتفاق سے ایک اینٹ قبر میں گر گئی تو گئے کہ قبر سے اینٹ نکالنے، جب اترے اینٹ نکالنے کے لیے دیکھا تو ثابت بنانی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے قبر کو کشادہ کر دیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے، یہ دعا تھی اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا۔ اگر یہ دل میں جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہمارے اندر دکھاوا نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، بنی اسرائیل میں قحط پڑا تو بنی اسرائیل کا ایک بزرگ جنگل کی طرف نکلا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ اگر تو اس ریت کے ڈھیر کے برابر مجھے رزق و مال عطا فرما دے جتنا یہ ڈھیر لگا تو میں تیری مخلوق پر صدقہ کر دوں تاکہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی کی، کہا اے میرے پیغمبر جاؤ اس بنی اسرائیل کے بزرگ سے کہہ دو، اس نے دیا نہیں، ابھی دیا نہیں، صرف ارادہ کیا کہ میرے پاس ہوتا تو میں دے دیتا، تو کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین نے اتنا ثواب اس کو عطا کر دیا، اتنا ثواب اس کو عطا کر دیا صرف کہنے پر، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ اگر نیت کر لو کہ میں 10,000 روپے 5,000 روپے صدقہ کروں گا، مدرسے میں دوں گا، کسی مسجد میں لگاؤں گا، اور آپ کی جیب میں نہیں ہے، میرا اللہ گواہ ہے آپ کو اس پر ثواب مل جائے گا، اس پر آپ کو ثواب مل جائے گا، اللہ اس پر آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ کوشش کرو کہ اللہ موت ایمان پر دے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا، یہ مسلم شریف کی شرح میں علامہ امام نووی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک بزرگ تھے ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ۔ ان کا معمول تھا ایک قرآن صبح سے شام تک ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن، سنیے، صبح سے شام تک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ان کا جب مرنے کا وقت قریب آیا تو ان کی بیٹی ان کے پاس آئی، دیکھنے لگی کہ والد صاحب کی نزا کی کیفیت ہے اور دم نکلنے والا، تو رونے لگی۔ تو والد نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا ابا جان میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ پر موت آنے والی ہے
اور میں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر کیا کرے گا، جنت دے گا یا دوزخ دے گا یا کیا آپ کا حشر ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر بن عیاش مقری بہت بڑے قاری تھے، 7 قاریوں میں سے ایک قاری تھے، یہ بہت بڑے قاری۔ کہنے لگی بیٹی کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ مجھے اس کمرے میں 60 سال ہو گئے ہیں، میں روزانہ ایک قرآن اس کمرے میں ختم کرتا ہوں، ایک قرآن مجھے 60 سال ہو گئے، میں نے 18,000 بار اس کمرے میں قرآن کو ختم کیا ہے۔ کتنی بار؟ بولو بولو۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے اس کمرے میں، اس کونے میں، اس مصلے پر اپنی زندگی کے 30 سال 18,000 بار قرآن اس کمرے میں پڑھا، کیا تو نہیں جانتی؟ بیٹی کہتی جانتی ہے۔ تو کہتے تو کیوں پریشان ہوتی؟ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ بیٹی یہ بات سنتی ہے، کمرے کے باہر جاتی ہے، حضرت ابو بکر بن عیاش مقری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں، قرآن کی پہلی منزل کو پڑھتے ہیں اور قرآن عظیم کے اوپر سر رکھتے ہیں اور روح پرواز کر جاتی ہے، جسم سے روح پرواز کر جاتی۔ بیٹی اندر آتی دیکھتی ہے کہ ابا حضور سورہ بقرہ کی پہلی منزل پر تھے اور پڑھتے پڑھتے قرآن کے اوپر سر رکھا اور روح نکل چکی ہے۔ ہے نا، جس حال میں زندگی گزارو گے موت اس حال میں آئے گی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی گزاری تھی تو موت کیسے آئی؟ قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اگر آپ حالت نماز میں، نماز کے 5 وقتہ عادی ہے اور ہو سکتا ہے عصر کے وقت آپ کی موت لکھی ہے کہ آپ عصر کے وقت تمہاری روح قبض کی جائے گی اور آپ حالت سجدہ میں ہیں اور تم پر موت آ گئی، تو قیامت کے دن قبر سے کیسے اٹھو گے؟ سجدے کی حالت میں اٹھو گے۔ قیامت کے دن قبر سے کیسے اٹھو گے؟ سجدے کی حالت میں۔ قیام کی حالت میں ہو، روح قبض ہو گئی، قیامت کے دن قبر سے کیسے اٹھو گے؟ قیام کی حالت میں، قومے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ جس حال میں زندگی گزارو گے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون کما تبعثون تحشرون، جیسی زندگی گزارو گے موت ویسے آئے گی۔ غلط باتیں کرتے موت آ گئی، جھوٹ بولتے موت آ گئی، کم تولتے موت آ گئی، کسی کو ستاتے موت آ گئی، کسی کو پریشان کرتے موت آ گئی، غیبت کرتے موت آ گئی، لوگوں کو لڑاتے موت آ گئی، ماں باپ کی نافرمانی میں موت آ گئی۔ اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک بہت بڑے محدث تھے ابو زرع رازی، ان کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث کی تعداد 7 لاکھ ہے اور 6 لاکھ اس بچے کو یاد ہے۔ 6 لاکھ ابو زرع رازی کو حدیث یاد ہے، 7 لاکھ حدیث صحیح ہے، اس میں 6 لاکھ اس بچے کو یاد ہے۔ ابو زرع رازی کے 3 شاگرد تھے، منذر بن شاذان، ابو حاتم، محمد بن مسلم۔ ان محدث کے 3 شاگرد تھے بڑے خاص۔ اس میں سے ایک شاگرد حدیث پڑھ کے اپنے گھر گئے، لیٹ ہو گئے، گھر پہنچے تو بیوی بھڑبڑانے لگی کہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں حدیث پڑھ رہا تھا ابو زرع رازی سے، محدث سے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا، تمہیں بھی کچھ نہیں آتا۔ تو شاگرد نے کہا کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث یاد نہ ہو تو تم کو 3 طلاق۔ شاگرد نے کیا کہا؟ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ احادیث یاد نہ ہو تو تم کو 3 طلاق۔ شاگرد نے تو بیوی سے کہہ دیا، اب پریشان کہ کہیں طلاق واقع نہ ہو جائے، بھاگتے ہوئے گئے اپنے استاد کے پاس، ابو زرع رازی محدث، 6 لاکھ حدیث سے یاد تھی۔ کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا، میں گھر لیٹ گیا، پڑھ کے بیوی بڑبڑانے لگی تو میں نے کہا تم کو 3 طلاق اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث یاد نہ ہو۔ کیا حضرت آپ کو حدیث یاد ہے؟ استاد فرماتے ہیں اپنے استاد کے پاس گئے، محدث ابو زرع رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا استاد محترم میں کل دیر سے گھر گیا آپ سے پڑھ کر، تو میری بیوی مجھ سے لڑنے لگی، تو میں نے کہا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث یاد نہیں تو تم پر 3 طلاق۔ کیا آپ کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے؟ تو استاد نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ احادیث ایسا یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتا ہے۔ کہا مجھے 1 لاکھ حدیث ایسے یاد ہے جیسے لوگوں کو قل هو اللہ شریف یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے۔ کیا کہا؟ مجھے 1 لاکھ احادیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ اس شاگرد خوش ہوئے اور ان کی طلاق رک گئی۔ یہ ابو زرع رازی اتنے بڑے محدث، پوری زندگی کیسے گزری؟ قال اللہ و قال رسول میں، رسول اللہ کی حدیث پڑھا کر، صبح رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہے، شام کو بخاری مسلم پڑھا رہے، ابو نسائی پڑھا رہے، ابن ماجہ پڑھا رہے، صبح شام رسول اللہ کی حدیث، صبح شام رسول اللہ کی حدیث، قال اللہ و قال رسول پڑھا کے زندگی کے 70-80 سال گزر گئے تھے۔
ابو ذر رازی کے 70 سال گزر گئے تھے حدیث پڑھاتے پڑھاتے. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا میرے بھائیوں، محدث ابو ذر رازی کی جب موت کا وقت قریب آیا اور جاگنے کا وقت تھا، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، 3 شاگرد قریب آئے. حضرت ابو مسلم ابو حاتم منذر بن شاذان اپنے استاد کے سرانے آ کے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کی حدیث ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو. سنو میری بات، جب کوئی مرنے لگے تو کیا حکم ہے؟ کلمے کی لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو. اور سامنے کھڑے شاگرد لیٹے استاد، شاگردوں پہ بڑا گزرا کہ اپنے استاد کو کیسے تلقین کریں، اپنے استاد کو کیسے تلقین کریں. استاد نے ہمیں حدیث پڑھایا، حدیث کا درس دیا، آج استاد پر موت کا وقت ہے، ہم کیسے تلقین کریں. تو تینوں شاگردوں نے ایک طریقہ نکالا اور کہا کہ ایک حدیث ہے، من کانا آخر و کلام ہے لا الہ الا اللہ، کہ جس کا آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے وہ جنت میں داخل ہوا. من کانا آخر و کلام ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری وقت جس کے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا وہ جنت میں داخل ہوا، حضور نے فرمایا. اور جس کے منہ سے کفریہ کلمہ نکلا وہ جہنم میں. تو تینوں شاگرد سرانے کھڑے ہوئے کہا یہ حدیث کی سند پڑھتے ہیں ہم. تینوں نے اپنے اپنے طور پر سند پڑھی حدیث کی، جو راویوں سے حدیث آتی ہے. ایک نے پڑھی، دوسرے نے پڑھی، تیسرے شاگرد نے جب پڑھا، حدثنا الضحاک عن مخلد عن جعفر بن محمد قال صلی اللہ علیہ وسلم من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جیسے یہ حدیث پڑھی سند کے ساتھ، استاد نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ان کی روح قبض ہو گئی. اس حدیث کی سند انہوں نے دہرائی اور اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. مرتے وقت کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کیوں ہوا یہ؟ آخری وقت کلمہ کیوں آیا؟ میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں بھی مکہ المکرمہ میں تھا عمرے کے وقت، تو میں نے سوچا کہ لاؤ تھوڑا موبائل چلائیں، وہاں موقع نہیں ملتا موبائل چلانے کا، تو اتفاق سے موبائل چلایا تو انڈونیشیا کے ایک عالم صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے اور خطاب دیتے دیتے انہوں نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انڈونیشیا کے عالم جمعے کے دن افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور روح پرواز کر گئے، گر گئے. اللہ اکبر میرے بھائیوں کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے جس میں آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر ہو. بہت کم لوگوں کو ایسی موت نصیب ہوتی ہے کہ آخری وقت میں منہ پہ کلمہ ہو. جو زندگی بھر کیا وہی کرو گے. ایک عرب کا تاجر تھا، عرب کا تاجر. آج آپ مکہ شریف جاؤ تو سڑکوں پر شارع عام پر وہ احرام جبے ٹوپیاں رکھتے کہتے ہیں 15 15 15 16 16 17 الگ الگ ریٹ سے 50 ایک ریٹ، جیسے 20 روپے کلو آم، 20 روپے کلو آم نہیں چلتا اپنے یہاں، 50 روپے کلو. یہ ایسے ہی وہ عرب کا تاجر بیچتا تھا روز صبح شام. یہ 15 ریال 15 ریال 15 ریال 20 ریال اس کا صبح سے شام تک کا معمول تھا بیچنے کا. لوگ لکھتے ہیں کہ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا اور وہ لیٹا ہوا تھا تو اس کے لب سے یہی چل رہا تھا 15 ریال 15 ریال 15 ریال 15، اور کچھ نہیں نکل رہا تھا کیونکہ زندگی گزری تھی 15 15 15 15 15 کرتے. تو جب موت کا وقت آیا تو بھی منہ سے یہی نکل رہا تھا. تو زندگی میں عادت بناؤ کلمہ پڑھنے کی، درود پڑھنے کی، استغفار پڑھنے کی. گالی بکتے ہو تو مرتے وقت کلمہ نہیں نکلے گا، گالی منہ سے نکلے گی. جھوٹ بولتے ہو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، جھوٹ بولتے تمہیں موت آئے گی. غلط بات کرتے ہو تو امید مت رکھنا، اللہ کے یہاں قانون عدل کا ہے، انصاف کا ہے. اگر جھوٹ بولتے زندگی گزری تو موت ایمان پر نہیں آئے گی، غلط بولتے تمہیں موت آئے گی. اللہ عدل کو پسند کرتا ہے. 50 سال کی زندگی گزر جائے گی تو نماز شروع کر دیں گے، 41 سال میں شروع کر دیں گے، 51 میں شروع کر دیں گے، 60 میں شروع کر دیں گے، 60 میں شروع کر دی، 50 سال گناہ میں گزار دیے، 50 سال تبلیغ میں نہیں، دینداری میں نہیں، جھوٹ جوا شراب نوشی غلط کاموں میں گزار دیے. اللہ کے ہاں عدل عدل کا انصاف ہے، قانون ہے. جیسی زندگی گزاری تھی 50 سال، جب موت آئے گی تو وہی زندگی پہ موت آئے گی جس پہ ایک بڑا عرصہ گزارا ہے تم نے، جس پر بڑا عرصہ تم نے زندگی میں گزارا اس پر تمہیں موت آئے گی. اللہ عدل کو پسند کرتا ہے. تو تم اچھے کام کرو، زندگی جیسی گزارو گے، جس طرح سے بولو گے، مرتے وقت تمہارے منہ سے وہی کلمے نکلیں گے جو تم زندگی میں کہا کرتے تھے. زندگی میں جو تم کہا کرتے تھے، فسق و فجور کی باتیں کرتے تھے، غلط باتیں، غلط کہانیاں، فلمی سٹوری، ہیرو کی باتیں، ہیروئن کی باتیں، سٹوریاں اور ہیروئنوں کی باتیں کرتے تھے.
مرتے وقت تمہارے منہ سے سب یہی باتیں نکلیں گی۔ آخری بات آپ کو اور بیان کر دیں، ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر نور محمد، یہ بہت کرٹیکل جو مریض ہوتا تھا اس کو ریسیو کرتے تھے، اور یہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے 1000 مریضوں کو دیکھا اور ان کی زندگی کو قلم بند کر لیا، لکھ لیا۔ لکھتے ہیں کہ میرے زندگی میں ایک مریض آیا، بڑا اس کی حالت خراب تھی، تو میں نے اس کو ایڈمٹ کیا اپنے اسپتال میں، اس کی جان بچنے والی نہیں تھی، تو میں نے ایڈمٹ کر لیا، اس کی مشینیں وغیرہ لگائیں۔ تو جب وہ اسپتال لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا۔ کیا تھا؟ ٹیپ ریکارڈر تھا۔ تو اس کو جب دوا وغیرہ دے دی، تھوڑا سکون میں آیا، تو اس نے بٹن دابی اور گانا سننے لگا۔ ڈاکٹر صاحب آئے سروے کرنے دیکھنے، تو انہوں نے اس کا ٹیپ ریکارڈر بند کر کے اس سے کہا کہ تم آرام کرو۔ وہ چلے گئے، پھر ٹیپ ریکارڈر پھر سننے لگا، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کی پھر طبیعت خراب ہوئی، پھر بگڑنے لگی۔ تو جب وہ آئے دیکھا تو وہ گانا سن رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان اس حال کو دیکھ کے کہ جب آؤ تو یہ ٹیپ ریکارڈر گانا سن رہا ہے اسی حال میں۔ تو ایک دن ڈاکٹر صاحب آئے، دیکھا تو بالکل وہ مرنے کی کگار پر تھا، اور مرتے مرتے گانا سنتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ گانا سنتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بچوں کو بلایا، کہا یہاں آؤ بیٹا، یہ بتاؤ تمہارے والد صاحب جس دن سے ایڈمٹ ہوئے آج تک میں نے ان کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر دیکھا، میں بند کرتا اور اتفاقی طور پر ان کا ہاتھ جاتا، ٹیپ ریکارڈر چالو کرتے، گانا سننے لگتے، میں بند کرتا، چالو کرتے، وہ میں بند کرتا، وہ چالو کرتے، حتیٰ کہ ان کو موت بھی گانا سنتے سنتے آئی۔ کیا ان کا معمول تھا؟ تو بیٹے نے کہا کہ میرے ابا حضور کا 30 سال 40 سال سے یہ معمول، صبح اٹھتے ٹیپ ریکارڈر لیتے، ایک کپ چائے لیتے، چائے پیتے رہتے، گانا سنتے رہتے، چائے پیتے رہتے، گانا سنتے رہتے۔ ان کا 25-30 سال کا یہ معمول تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب زندگی اس حال میں گزری تو اللہ نے موت بھی اسی حال میں ان کو دے دی۔ اپنی زندگی کا روٹین بدلو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہو سکتا اسی وقت آپ کو موت آئے تو کلمہ پڑھتے مرو گے تو جنت ملے گی تم کو۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، زندگی بڑی قیمتی ہے۔ حضور غوث العظم نے یہی کام کیا، مدار پاک نے یہی کام کیا، غریب نواز نے یہی کام کیا، حضور نظام الدین اولیاء نے یہی کام کیا، وارث پاک نے یہی کام کیا، داتا گنج بخش شجوری نے یہی کام کیا، شرف الدین یحییٰ منیری نے یہی کام کیا، کبیر الدین رفاعی نے یہی کام کیا۔ تمہیں کلمہ سکھایا، کلمے والا بنایا، دیندار بنایا، مصطفیٰ کا فالوور بنایا، مصطفیٰ کا کامل اسوہ تم کو دے کے گئے۔ تم کہاں کھو گئے ہو؟ کہاں گم ہو گئے ہو؟ کدھر نکل گئے ہو تم؟ آؤ دین کی طرف واپس آؤ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو پابند ہو جاؤ ذکر کے، ذکر و اذکار کے پابند ہو جاؤ، زبانوں کو ذکر کا پابند بنا لو۔ ہو سکتا سوتے سوتے موت آئے تو پڑھتے پڑھتے سوئے تھے، اسی حال میں موت آ گئی، صبح نا نصیب ہوئی تو تمہاری موت اچھی حالت پر آئے گی۔ اٹھو تو کلمہ پڑھتے اٹھو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ میرے بھائیوں، زندگی کو راستے پر لاؤ۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے، یہی تمہیں بتا رہا ہوں۔ قصہ کوئی مقصد نہیں ہے، میٹھی میٹھی باتیں بتانا میرا مقصد نہیں ہے کہ یہ کرو کہ وہ کرو کہ یہ کرو کہ وہ، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کی سنتوں پر چلو، دینداری زندگی اختیار کرو، مسجدوں کو بھرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، خیرات دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرو۔ یہ میرا مقصد ہے تمہارے ساتھ۔ یہ کرسی اسی لیے ہم کو ملی ہے۔ ہم فری میں جنت دینے والا نہیں ہیں، تمہیں فری میں جنت نہیں ملے گی کہ ہم آئیں تم کہہ دو مکن پور شریف چلے آؤ، 10 بار حاضری دے دو تمہیں جنت مل گئی، 11 بار بغداد شریف چلے گئے جنت مل گئی، 3 بار وارث پاک میں چلے گئے، نہ، ایسے جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا اس لیے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ عمل کرو، اعمال، اللہ اعمال دیکھتا ہے تمہارے، اور اعمال کون سے؟ اخلاص والے، اللہ کی رضا والے، ریاکاری نہیں، دکھاوے والے نہیں۔ اعمال کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور حضور کی اچھی پیروی کرو، تب تمہاری زندگی جنت کے راستے پر ہے۔ ورنہ سوچو جنت مل جائے، جنت مل جائے، اعمال سب شیاطین والے، خبثہ ملائنہ فرائین والے، اور جنت کے خواستگار، جنت چاہنے والے، ایسے جنت نہیں ملتی۔ جنت بڑی مشکل کا راستہ ہے، اس کو پانے کے لیے شب بیداری کرنی پڑتی ہے، طاعت گزاری کرنی پڑتی ہے، سنتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، زبان کو سچائی کا پابند کرنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، صحیح تولنا پڑتا ہے، صحیح کرنا پڑتا ہے، بڑوں سے محبت، بچوں سے شفقت، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑتا ہے، تب جنت ملتی ہے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رات کو جب سو جائیں لوگ کھڑے ہو جاؤ،
لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، اس کے ساتھ جنت ملتی ہے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، فری میں جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ اعمال کو دیکھتا ہے، نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو گے اور ذکر و اذکار کی پابند بنو گے، انشاءاللہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو جنت تمہیں ملے گی۔ حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ ارضا عنہ کی عمر 596 سال ہوئی۔ میں مدار پاک پہ نہیں بولا ابھی، میں بولتا بھی نہیں ہوں، بہت کم بولتا ہوں مدار پاک پہ، کیونکہ مدار پاک نے بہت کچھ بول دیا ہے دنیا میں اور علماء بولتے رہتے ہیں۔ میں اور وہ باتیں بولتا ہوں جو قطب المدار نے بھی بولی، غوث العظم نے بھی بولی، میں وہ باتیں بتاتا ہوں۔ مدار العالمین یا غوث العظم، یہ تمام اولیاء اللہ نے یہاں آئے، یہاں کے لوگوں کو دین اسلام سے سجایا سوارا، شریعت و طریقت کی میناریں قائم کی، لوگوں کے دلوں کو منورہ مجلہ کیا، اور تم کو ایک نعمت عظیم عطا فرمائی کہ آج تمہارے سروں پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی ہے۔ یہ نعمت قطب المدار کے ذریعے تمہیں ملی ہندوستان میں، بر صغیر میں۔ بر صغیر میں 91 ہجری میں محمد بن قاسم علوی تشریف لائے، مولا علی کی اولاد میں سے، اور 6 مہینے تبلیغ فرمائی، شہید کر دیا گیا، بغداد بھیج دیا گیا۔ 93 ہجری سے لے کر 282 ہجری تک ہندوستان کی سرحد پر کوئی داخل نہیں ہوا۔ تاریخ پڑھو، 1000 کتابیں ہیں، پڑھ لو سب کو، ہر خانقاہ کو پڑھو۔ 282 ہجری کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہندوستان کے افق پر ایک سورج جگمگاتا ہے، اس کا نام سید بدیع الدین قطب المدار ہے۔ 282 ہجری میں آنے والے بزرگ کا نام قطب وحدت، منبع علم و حکمت، حضور پرنور سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار۔ سن 282 ہجری میں وارد ہندوستان ہوئے، ہندوستان تشریف لائے۔ حضور غریباً نواز کے پیدا ہونے سے 289 سال پہلے، غریب نواز کب پیدا ہو رہے ہیں بتاؤ؟ 531 ہجری میں۔ سرکار سیدنا غوث العظم 471 میں، نظام الدین اولیاء 634 میں، داتا گنج بخش علی حجویری 400 ہجری میں، سید سالار مسعود غازی 401 ہجری میں، شرف الدین احمد یحییٰ منیری 716 میں۔ جتنے بھی اولیاء ہند و پاک مشہور سلاسل، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ابوالعلالیہ، شتاریہ، رفاعیہ، کبرویہ، جہانگیریہ، شاذلیہ، وارثیہ، اشرفیہ، نظامیہ، چشتیہ، جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، ہر سلسلے کے بزرگ سے پہلے ہندوستان میں سب سے پہلا سلسلہ جو ہے مداریہ سلسلہ ہے۔ کون سا سلسلہ ہے؟ مداریہ سلسلہ۔ کب آیا؟ 282 ہجری میں ہندوستان کی تاریخ۔ سلاطین شرقیہ صوفیاء جونپور کتاب پڑھو، اقبال مجددی کی 2400 صفحات پر مشتمل ہے، 1200 صفحے کی ایک جلد ہے، انسائیکلوپیڈیا اولیاء اللہ کی تاریخ پر۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور سید بدیع الدین قطب المدار اس وقت ہندوستان تشریف لائے جب ہندوستان میں مسلمانوں کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، محمد بن قاسم علوی کی قائم کردہ حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ سب سے پہلا سلسلہ دنیا میں جو متعارف ہوا تیفوریہ کے بعد، شاذلیہ کے بعد، بصریہ کے بعد، عجمیہ کے بعد، وہ سلسلے مداریہ متعارف ہوا۔ سن 282 کا ہے سلسلہ ہے یہ، ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ قادریہ ہے نہ چشتیہ ہے۔ قادریہ سلسلے کے جنید بغدادی ہیں ابھی، جو حضور سرکار غوث العظم کے اوپر کے مرشد ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن اس وقت قادریہ سلسلے سے مشہور نہیں تھا، وہ اور سلسلوں سے مشہور تھا۔ قادریہ حضور غوث العظم سے مشہور ہوا۔ مداریہ سلسلہ 2 صدی ہجری میں، 3 صدی ہجری میں، 4 صدی ہجری میں پورے عالم عرب میں مشہور و معروف تھا، پورے عالم عرب میں اور عجم میں بھی مشہور تھا۔ 282 میں بر صغیر میں آیا، پھر ہزاروں خلفاء یہاں پر حضور قطب المدار کے ہوئے۔ آج 3.5 لاکھ چلے ہیں حضور مدار العالمین کے۔ کتنے چلے؟ 3.5 لاکھ، جس میں 1 لاکھ ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کے باہر 2 لاکھ ہیں۔ ابھی مجھے بھی حالیہ دنوں میں کتاب ملی، خبائث زوایا، مکہ شریف سے چھپی ہے، امام حرم ہے، مفتی حرم رہ چکے ہیں، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی عربی کتاب میں مدار پاک کا ذکر 17 صفحے میں کیا اور لکھا کہ مدار پاک مکہ میں آئے، مقیم ہوئے، اور آپ نے یہاں عبادت کی، چلہ کشی کی، اور کچھ دن یہاں رہے، اور آپ کے نام سے ایک عبادت خانہ موجود ہے۔ اس دور میں تاب تو نجدی حکومت ہے، اولیاء اللہ کے نشانات کہاں رہنے دیں گے، وہ توڑ دیے انہوں نے۔ تو قطب المدار کے قدموں کے نشان پوری دنیا میں موجود ہیں، جہاں جہاں آپ گئے چلے مدار۔ بغداد میں جاؤ، تکایا بغداد کی نامی ایک کتاب ہے عربی زبان میں، کیا نام ہے؟ تکایا بغداد، سرچ کرو گوگل پر، اس میں حضور مدار پاک کے کتنے تکیے ہیں، کتنے چلے ہیں بغداد میں، سب لکھا ہوا ہے۔ میں نام بتا دے رہا ہوں، آپ سرچ کر لو، معیار سالکان طریقت کتاب سرچ کر لو، السلسبیل المعین فی تراقی الاربعین سرچ کر لو، تذکرہ مشایخ مداریہ میرے پاس کتاب موجود ہے،
1000 بزرگوں کی کتابوں کے حوالے اس میں موجود ہیں کہ قطب المدار نے کتنی خدمات کی. 596 سالہ زندگی میں 556 سال تک اس ہندوستان کے لوگوں کو دیے، اپنے خدمت دین فرمائی، اور 556 سال آپ نے روزہ رکھے. 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے خلفاء ہوئے پوری دنیا میں. بے شمار چلے تقیہ آپ کے نام سے منسوب ہیں، بے شمار خلفاء، بے شمار کرامتیں، اور خدمت دین میں آپ کا مقابلہ نہیں. اللہ کے نبی اسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر کون ہے، کون ہے خیر الناس کون ہے؟ حضور نے فرمایا طال عمر ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے کرتا ہو. حدیث میں ہے. حضور سے پوچھا گیا سب سے بہتر کون ہے، خیر الناس کون ہے؟ حضور نے فرمایا عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو. تو مدار پاک کی عمر کتنی ہے؟ 596 سال، اور عمر میں 556 سال تو روزہ رکھا اور پوری عمر عبادت کی. تو خیر الناس ہے نہیں ہے؟ آپ بتاؤ. حدیث میں حضور سے پوچھا خیر الناس کون ہے؟ حضور نے کہا عمر لمبی ہو اور عمر میں عبادت ہو. تو قطب المدار تو ولی ہیں، عبادت سے ایک لمحہ خالی ہوگا. اور عمر کتنی؟ 596 سال. تو خیر الناس ہوئے نہیں ہوئے؟ لوگوں میں سب سے افضل ہوئے نہیں ہوئے؟ بہتر ہوئے تبع تابعین کے بعد. تو حضور مدار پاک کے بارے میں احادیث میں بشارتیں آئی ہیں، عمر لمبی عبادات زیادہ. 596 سال عمر اور 556 سال کا صرف آپ نے روزہ رکھا اور فرمایا الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا میرے لیے ایک دن ہے، میں اس میں مکمل روزے دار ہوں. اور سب سے کم واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے، فقط 5 واسطے. مدار پاک کے پیر و مرشد بایزید بوستامی، ان کے پیر و مرشد حبیب اجمی، حسن بصری، مولا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مختصر شجرہ مدار العالمی کا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے کے 200 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے حضور تک آپ 5 واسطوں سے پہنچتے ہیں. آپ ہر سلسلے کو اٹھائیے، 20 واسطے، 25 واسطے، 28 واسطے، 30 واسطے، 32 واسطے. سب سے کم واسطے اور وسیلے اسٹیپ سلسلے مداریہ کے ہیں. 5 واسطوں سے سلسلے مداریہ حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فضل سے نوازے اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے، ذکر کی توفیق دے، پابند اذکار بنائے، سنتوں کا پابند بنائے، اور نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جب آپ پر موت کا وقت آئے تو آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو. اللہ جب ہم سب کو موت دے تو ہم سجدے میں ہوں. اللہ ہم کو جب موت دے ہم تلاوت قرآن میں ہوں. اللہ جب ہم پر موت لائے تو ہم نیک اعمال میں لگے ہو، حالت روزے میں ہو، حالت اعتکاف میں ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو بری موت سے بچائے، کفر کی موت سے بچائے، شیطان کے حربوں سے بچائے، بزرگان دین کے آستانوں سے، ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.